ایک سوال ہے، ایک ایسا سوال جو شاید دل کو ہلا کر رکھ دے، ایک ایسا سوال جو سیدھا حشر کے دن سے جڑا ہوا ہے۔ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ وہ دن آ گیا ہے، قیامت کا دن، وہ دن جس کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ زمین ہل رہی ہے، اپنا سارا بوجھ باہر پھینک رہی ہے، آسمان پھٹ رہا ہے، اور ہر طرف بس ایک ہی شور ہے، نفسی نفسی۔ اور اس بے انتہا ہجوم میں جہاں کوئی کسی کا نہیں، اچانک ایک آواز گونجتی ہے، اے میرے اللہ، وہ میرا بیٹا ہے۔ یہ آواز یہ ایک ماں کی ہے، وہی ماں جس نے دنیا میں اپنی راتیں بچے کے لیے کالی کیں، اپنے منہ کا نوالا اسے کھلایا، اور جس کی ہر دعا کا مرکز صرف اور صرف اس کی اولاد تھی۔ تو اصل سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس دن جب ہر کوئی اپنی جان بچا رہا ہوگا، ایک ماں اپنی رب کے سامنے اپنی ہی اولاد کے بارے میں کیا کہے گی؟ اس کی گواہی کیا ہوگی؟ فخر کی یا شرمندگی کی؟ چلیں اس ہولناک منظر سے ایک پل کے لیے واپس آج کی دنیا میں آتے ہیں اور ذرا اس فاصلے کو دیکھتے ہیں جو ایک ماں کی محبت اور ہماری توجہ کے بیچ میں آ گیا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو ہماری دنیا ہے جو فون کی اسکرین میں کہیں کھوئی ہوئی ہے۔ ماں کچھ کہے تو سننے کا وقت نہیں، اور اگر وہ اصرار کرے تو ایک ہی جواب ہوتا ہے، امی پلیز ابھی نہیں۔ اور وہیں دوسری طرف ماں کی دنیا ہے جو صبر سے انتظار کرتی ہے، اپنے آنسوؤں کو مسکراہٹ کے پیچھے چھپا لیتی ہے، اور دل ہی دل میں دعا کرتی ہے، یا اللہ میرے بچے کو ہدایت دے۔ اور جب ہم اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں تو وہ تنہائی میں اللہ کے سامنے جھک جاتی ہے۔ اس کی دعائیں ہیں کہ بس رکتی ہی نہیں، اے اللہ میری اولاد کو سیدھا راستہ دکھا دے، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے جو وہ جانتا ہے اور جو وہ نہیں بھی جانتا، اے اللہ اس کی دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت۔ تو چلیں واپس چلتے ہیں اسی دن کی طرف، کیونکہ آج ہم جو کر رہے ہیں وہی یہ طے کرے گا کہ وہاں ہمارا انجام کیا ہوگا۔ دو انجام۔ قرآن جب اس دن کی ہولناکی بتاتا ہے تو کہتا ہے کہ اس دن دودھ پلاتی ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے گی۔ سوچیں تو صحیح، وہ ماں جو دنیا میں بچے کی ایک سسکی پر اٹھ بیٹھتی تھی، اس دن خود کس قدر خوف میں مبتلا ہوگی۔ مگر اسی دین نے ہمیں یہ بھی تو بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ تو خود اندازہ لگائیں، جس ہستی کے قدموں میں اللہ نے جنت جیسی نعمت رکھ دی، قیامت کے دن اس کی بات میں، اس کی گواہی میں کتنا وزن ہوگا۔ ذرا سوچیں اس خوش قسمت انسان کے بارے میں جو اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبا کھڑا ہے، اور اچانک اس کی ماں آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے رب، اگر میری کوئی ایک رات بھی جو میں نے اس کے لیے جاگ کر گزاری، کوئی ایک قربانی بھی جو میں نے اس کے لیے دی، تیرے ہاں قبول ہوئی ہو تو اس کے بدلے میرے اس بچے کو معاف کر۔ لیکن ایک دوسرا منظر بھی تو ہو سکتا ہے، کچھ ایسے بدنصیب بھی ہوں گے جو اس دن اپنی ماں سے آنکھ نہیں ملا پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنی ماں کا دل دکھایا تھا، اس کی باتوں کو اہمیت نہیں دی تھی، اس کی قدر کرنا بھول گئے تھے۔ اس دن کی شرمندگی کا احساس ناقابل برداشت ہوگا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب تک یہ سانس چل رہی ہے، امید باقی ہے۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اس کا انجام ابھی بھی بدلا جا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی امید، سب سے بڑی تسلی کیا ہے؟ یہ کہ ہمارا رب وہ ہے جو ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر ماں کی محبت ایک سمندر ہے تو اللہ کی رحمت تو وہ ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ اور اس رحمت تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، توبہ۔ توبہ یعنی کیا؟ یعنی سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹ آنا، اپنے کیے پر شرمندہ ہونا، اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا، اور یہ پکا ارادہ کرنا کہ دوبارہ اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ یقین کریں، ماں کے دل سے نکلی ہوئی ایک دعا اور ہمارے دل سے نکلی ہوئی ایک سچی توبہ سب کچھ بدل سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس امید کو حقیقت کیسے بنایا جائے؟ چلیں ایک بہت چھوٹے لیکن بہت ہی طاقتور قدم سے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ پہلا کام یہ کریں، آج ہی اپنی ماں کے پاس جائیں۔ اگر وہ پاس نہیں ہے تو انہیں فون کریں۔ دوسرا کام، ان سے بس اتنا کہہ دیں، امی میرے لیے دعا کر دیجیے گا۔ اور تیسرا کام، آج رات سونے سے پہلے اللہ سے یہ دعا کریں، یا اللہ میری ماں کو مجھ سے راضی کر دے اور ان کی دعاؤں کو میرے حق میں قبول فرما لے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، قیامت کے دن ماں جو بھی گواہی دے گی وہ آج لکھی جا رہی ہے۔ ہمارا ہر لفظ، ہمارا ہر عمل اس گواہی کو لکھ رہا ہے۔ بس ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں کہ اگر زندگی کا سفر آج یہیں ختم ہو جائے تو ہماری قبر کے پاس کھڑے ہو کر ہماری ماں کے دل سے ہمارے لیے کون سے الفاظ نکلیں گے؟
کیا وہ یہ کہے گی کہ میرا بچہ تھا پر بھٹک گیا تھا، یا وہ یہ کہے گی کہ اے اللہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، اس نے مجھ سے بہت محبت کی؟ یہ فیصلہ آج کے عمل پر ہے۔ اگر یہ باتیں دل کو لگی ہیں تو چلیں ہم سب مل کر ایک دعا کرتے ہیں۔ کامنٹس میں صرف ایک لفظ لکھ دیجئے، آمین۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین۔